یہ دور ہے 1977 کا اور تحریک نظام مصطفیٰ کے نتیجے میں پاکستان پر ضیاء الحق کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ بھٹو کی پھانسی کے رد عمل میں پیپلز پارٹی دو دھڑوں میں پٹ گئی۔ بھٹو کی بیٹی بے نظیر نے سیاسی جدوجہد کا فیصلہ کیا، جبکہ بھٹو کے دونوں بیٹے مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو افغانستان چلے گئے اور ایک مسلح تنظیم الذوالفقار قائم کر لی۔ انہوں نے جنرل ضیاء کو قتل کرنے کی متعدد کوششیں بھی کی۔ الذوالفقار نے 1981 میں پی آئی اے کا طیارہ اغوا کر کے کابل میں اتار لیا۔ الذوالفقار نے طیارے کے بدلے جنرل ضیاء سے اپنے 55 ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہ ہائی جیکنگ 13 دن تک جاری رہی۔ اس دوران شاہ نواز کے ساتھی ہائی جیکر سنام اللہ ٹیپو نے میجر طارق کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور طیارے سے نیچے پھینک دیا۔ اس حادثے کے بعد ضیاء الحق کو ہائی جیکرز کے مطالبات ماننے پڑے، لیکن اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ذوالفقار کے شریک بانی شاہ نواز بھٹو فرانس میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے اور وہ شخص جس نے میجر طارق کو گولی ماری تھی اسے کابل میں پھانسی دے دی گئی۔ ضیاء الحق نے پہلی تقریر میں 90 دن کے اندر انتخابات کروانے اور اقتدار جمہوری حکومت کو منتقل کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ ضیاء الحق کے 90 دن میں دراصل 11 سال اور 42 دن چھپے ہوئے تھے۔ ضیاء الحق ایک ذہین اور سخت گیر ڈکٹیٹر تھے۔ ذہین اس طرح کہ انہوں نے جنرل ایوب کے انجام سے سبق سیکھتے ہوئے آرمی چیف کا عہدہ تا دم مرگ اپنے پاس رکھا، کیونکہ جنرل ایوب کے عہدہ چھوڑنے پر نئے آرمی چیف جنرل یحییٰ نے ان کی چھٹی کروا دی تھی۔ سخت گیر اس طرح کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی ان کی پوری توجہ پیپلز پارٹی کو کچلنے پر لگی رہی۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو سرعام کوڑے مارے گئے۔ جب بے نظیر بھٹو کی والدہ نصرت بھٹو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کارکنوں سے ملنے آئیں تو ان پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ اس لاٹھی چارج سے نصرت بھٹو کو سر پر شدید چوٹیں آئیں، لیکن سر گنگا رام ہسپتال میں ڈاکٹرز کو ان کے فوری علاج سے روک دیا گیا۔ بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے نصرت بھٹو کے دماغ کو شدید نقصان پہنچا اور آخری عمر میں وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھیں۔ بے نظیر بھٹو کو بھی 1984 میں جیل سے نکال کر جلا وطن کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی ہی نہیں، ضیاء الحق نے صحافت کو بھی زنجیروں میں جکڑے رکھا۔ فوجی افسر اخبارات میں جاتے اور چھپنے سے پہلے تمام خبروں کا جائزہ لیتے۔ اگر کوئی خبر ضیاء حکومت کے خلاف ہوتی تو اسے نکال دیا جاتا۔ اسی لیے اکثر مساوات خالی شائع ہوتا اور دیکھنے والے سمجھ جاتے کہ خالی جگہ پر ایسی خبریں تھیں جنہیں ضیاء حکومت نے سینسر کر دیا ہے۔ روز روز کی سینسرشپ سے اکتا کر مارشالہ حکام نے 15 اکتوبر 1979 کو روزنامہ مساوات اور روزنامہ صداقت بند ہی کر دیے۔ اردو کے معروف شاعر حبیب جالب کو بھی ضیاء دور میں زد و کوب کیا گیا۔ حبیب جالب نے ضیاء امریت کے خلاف کئی نظمیں لکھی۔ ظلمت کو ضیاء، سلسل کو زوا، بندے کو خدا کا لکھنا کالی۔ جہاں جنرل ضیاء پیپلز پارٹی کو کچلنے میں مصروف تھے، وہیں ان کے نئے سیاسی اتحادی بھی پیدا ہو رہے تھے۔ پنجاب میں چودھری ظہور الہی اور نواز شریف ان کے مضبوط اتحادی تھے۔ ضیاء الحق پر الزام ہے کہ انہوں نے سندھ میں لسانی عصبیت کو ہوا دی اور پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے مہاجر قومی موومنٹ کو کھڑا کیا۔ ضیاء الحق کے دور میں پہلی بار سرعام پھانسیاں دینے کا رواج بھی شروع ہوا۔ اس حوالے سے ایک اہم واقعہ لاہور میں پیش آیا۔ لاہور کے تاجر احمد داؤد کے اکلوتے بیٹے اجاز عرف پپو کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء کے حکم پر اجاز کے قاتلوں کو کیمپ جیل لاہور کے باہر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس منظر کو لاتعداد لوگوں نے دیکھا۔ ان سخت سزاؤں کے باعث جرائم میں کسی حد تک کمی آئی، تاہم قوانین میں ترامیم کی وجہ سے کئی معصوموں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ ساہیوال میں ایک 13 سال کی انتی لڑکی صفیہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن جج نے 4 گواہ نہ پیش کرنے پر اسے کوڑوں کی سزا سنا دی۔ تب آسمہ جہانگیر نے اس کا مقدمہ لڑا اور 6 ماہ بعد اسے بری کروا لیا۔ پاکستان کی کہانی کے سنسنی خیز واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ ضیاء الحق کی کہانی بھی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تو پاکستان کے SSG کمانڈوز نے کیا کردار ادا کیا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ جنرل ضیاء الحق نے بھارت کی سرزمین پر کھڑے ہو کر بھارت کو کیا دھمکی دی
اور کیوں دھمکی دی۔ روز کچھ نیا جاننے کے لیے اور اس سلسلے کی اگلی قسط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو کلک کیجیے۔